السلام علیکم۔ ایک شام کلو میاں، ماسٹر جی اور رحمو چچا آپس میں بیٹھے محو گفتگو تھے۔ کلو میاں کے ذہن میں سوال آیا۔ وہ جھٹ سے ماسٹر جی سے بولے، ماسٹر جی، اس دنیا میں ایسے لوگ کیوں موجود ہوتے ہیں جو صرف موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کس کو کیا کہنا ہے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو؟ لوگوں سے مشورہ تو ہمیشہ حالات سے سمجھوتا ہی سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہو ٹھیک ہو، زیادہ شہرت کے چکروں میں نہ پڑو ورنہ یہ چار آنے بھی تمہاری ملکیت نہ رہیں گے۔ زندگی میں کبھی خطرہ مول لیا تو زمینوں اور گھر بار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جیسے ہو ٹھیک ہو، لاکھوں کروڑوں کمانا تو امیر لوگوں کا کام ہے، غریب ہو دو وقت کی روٹی مل جائے تو شکر کیا کرو۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ان لوگوں کی باتوں میں وزن محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غلط ہوں، مجھے زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوران کلو میاں کے چہرے پر اداسی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ماسٹر جی نے ایک لمبی سانس لی اور بولے، دیکھو کلو میاں، یہ احمق لوگوں کی باتیں ہیں، تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ میں تمہیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ سب کی سنو اور اپنے من کی کرو۔ اس دنیا میں تمہاری تقدیر کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی قریبی لوگوں میں اتنا ظرف ہے کہ تمہیں کوئی نیک مشورہ دے۔ کسی کی بھی یہ خواہش نہیں کہ تم آگے بڑھو۔ تم بھوکے سوتے ہو تو اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ کلو میاں، تم بھوکے مر بھی جاؤ گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ کچھ کھا کے مر گیا ہے۔ لوگ تمہارے بارے میں صرف 3 باتیں کہیں گے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ شخص کامیاب ہوگا کیونکہ یہ شخص بہت محنتی اور قسمت کا تو سکندر ہے۔ حالانکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ محنت قسمت بدل دیتی ہے۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو یہ ان کے لیے سونے پر سہاگا ہے۔ وہ تمہیں کہیں گے، دیکھو میاں، ہم نے تو تم سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، مگر آج کل کوئی کہاں کسی کی سنتا ہے۔ اب جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ اور کلو میاں، تیسری بات تو بہت مزیدار ہے۔ جب تم لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے اور ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اپنی آزاد زندگی کو لوگوں کی باتوں کے چنگل میں گرفتار کر لو گے اور موت کا فرشتہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، تو تب یہ لوگ بس اتنا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی اچھا تھا، مر گیا۔ رحمو چاچا نے اپنے بیٹے سے کلہاڑی مانگی اور کلو میاں کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل کو روانہ ہو گئے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔